بحریہ ماڈل اسکول PNAD ماری پور معلم القرآن یونٹ 2 ویلکم کلاس 4 میں آپ کی عربک ٹیچر مس عظمیٰ۔ پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے لیکچر 2 کا آغاز کرتے ہیں جو یونٹ 2 کے لیسن نمبر 1 پر ہے۔ پیج نمبر 52 ہم نے پڑھ لیا تھا، آج ہم 53 سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، ہم نے پہلے لیکچر میں انا اور فانا کے متعلق کافی کچھ پڑھ لیا تھا، سمجھ لیا تھا۔ انا کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انا کے دو مطلب ہیں، بے شک یا یقیناً۔ ہم ان دونوں میں سے کوئی بھی ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں، اور انا ہمیشہ جملے کے شروع میں آتا ہے، یہ چیز میں نے آپ کو بتائی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے انا کے ساتھ بننے والے قطعوں کا ترجمہ جو ہے وہ کیا تھا، جتنے قطعات تھے ان کا ہم نے ترجمہ کیا تھا، اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ پیج نمبر 52 پہ موجود جتنے قطعے ہیں ان کے آپ نے ترجمے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد چند مثالوں کے ذریعے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ چھوٹے چھوٹے قطعوں سے کس طرح ہم جملے بناتے ہیں، یا قرآنی آیات ہماری جو ہیں ان کا ترجمہ ہم بآسانی کر سکتے ہیں۔ ان میں سے چند مثالیں میں نے دوبارہ لکھی ہیں، ایز اے ریویژن ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ انا ہاذا، بے شک یہ، ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ۔ اب اس کے ساتھ اگر ایک اور قرآنی لفظ ملا دیا جائے، جیسے عدوٌ، عدوٌ کا مطلب ہمیں پتا ہے دشمن، اور اس کے ساتھ ہم ایک کا ترجمہ کریں گے کیونکہ اس سے پہلے الف لام نہیں ہے۔ یہ چیز بھی آپ کو بتائی گئی تھی کہ جس قرآنی لفظ سے پہلے الف لام نہ ہو وہاں ایک، کوئی یا کسی کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یا پھر اس کے اینڈ میں ہم ہے کا ترجمہ کرتے ہیں، جیسے دشمن ہے۔ تو اس طرح ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ بے شک یہ دشمن ہے یا ایک دشمن ہے۔ یہ دونوں جو ہے ترجمے ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد ہے ان الساعۃ، بے شک قیامت، آتیۃ، آنے والی ہے کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں اس لیے کہ اس سے پہلے الف لام نہیں ہے۔ اسی طرح ان اللہ، بے شک اللہ، مخرج، ظاہر کرنے والا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے قطعات سے ہم نے قرآنی جملے بآسانی جو ہے ان کا ترجمہ ہم نے کرنا سیکھ لیا۔ یہ چھوٹا کتاب بن رہا تھا، اس کے بعد ایک اور لفظ ملانے سے قرآنی جملہ مکمل ہو گیا اور ہمیں اس کا ترجمہ کرنا آ گیا۔ اس کے بعد ہم نے یہ چیز سمجھی تھی کہ اگر انا سے پہلے فا لگا دیا جائے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، تو بے شک، یہ چیز بھی آپ کو بتائی تھی۔ یا پھر ہم لکھیں گے تو یقیناً، ان دونوں میں سے کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ جس طرح انا جملے کے شروع میں آئے گا اسی طرح فائنا بھی جملے کے شروع میں آتا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی ہم اسی طرح کریں گے جیسے ہم نے انا کا کیا۔ تو کا اضافہ یہاں پر ہوگا فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، غنیٌ، بے نیاز، غنی کہتے ہیں بے نیاز کو، اور ساتھ ہے کا ترجمہ ہوگا کیونکہ الف لام نہیں ہے، غنیٌ، بے نیاز ہے، تو بے شک اللہ بے نیاز ہے۔ اسی طرح فَإِنَّ الْإِنسَانَ، تو بے شک انسان، کفور، ناشکرا ہے۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ ہم نے بآسانی قرآنی جملے جو ہیں ان کا ترجمہ کرنا سیکھ لیا۔ یہ چیز ہم نے فرسٹ لیکچر میں پڑھی تھی۔ اب ہم آج کی ڈیٹ میں انشاءاللہ یونٹ 2 کا پیج نمبر 53 کا جو تھرڈ پورشن ہے ہمارے پاس، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آتا ہے انا کے بعد دوسرے حصے میں لام زبر لا۔ یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ انا تاکید کے لیے ہوتا ہے، اسی لیے بے شک یا یقیناً کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، اور اگر انا کے بعد والے جملے میں لا آ رہا ہو، یعنی بعد والے لفظ میں لا آ رہا ہو، تو یہاں پر دوہری تاکید ہو جاتی ہے۔ جیسے لا کا ترجمہ بھی ہم نے یونٹ 1 میں یقیناً پڑھا، اور انا کا ترجمہ بھی یہاں پر یقیناً ہے۔ یونٹ 1 میں ہم لا کا ترجمہ کر چکے ہیں، لا کا ترجمہ ہم نے کیا تھا لام زبر لا کا یقیناً کے ساتھ، اور انا اور لا دونوں کا ترجمہ یقیناً یا بے شک آ رہا ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیسے کیا جائے گا؟ یہاں تک تو ہمیں معلوم ہے کہ انا ہاذا، بے شک یہ، لا شیئن، شیئن سے پہلے لا آ گیا تو ہم اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ انا ہاذا، بے شک یہ، لا شیئن، یقیناً چیز ہے، یا پھر اس طرح کریں گے یقیناً بے شک یہ چیز ہی ہے،
یعنی ہی کا اضافہ کر دیں گے. میں آپ کو لکھ کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. انا ھذا بے شک یہ چیز، ایک چیز، ٹھیک ہے، ایک کا اضافہ کریں گے کیونکہ الف لام نہیں ہے. ایک چیز ہی ہے، یا پھر یوں ترجمہ کریں گے کہ بے شک یہ یقیناً چیز ہے. اب دو طرح سے ترجمہ میں نے آپ کو کر کے دکھایا. بے شک یہ ایک چیز ہی ہے، یا پھر بے شک یہ یقیناً چیز ہے. تو ان دونوں میں جو ہمیں بہتر لگے گا ہم اس طرح ترجمہ کر لیتے ہیں. یہاں پر اگر آپ ہی کا اضافہ کریں گے تو دوہری تاکید جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں رہا. تاکید کے ساتھ یہ ہمارے جملہ جو ہے مکمل ہو جائے گا. اور اگر ہم بے شک اور یقیناً دونوں ایک جملے میں لے کر آئیں تو بھی ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم یہ والا ترجمہ کر لیتے ہیں کہ بے شک یہ ایک چیز ہی ہے. اسی طرح سیکنڈ جو ہے میں نے آپ کے لیے مثال لکھی. ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، لا حلیم، حلیم کہتے ہیں بردبار کو، نرمی والے کو، ٹھیک ہے نا. تو بے شک ابراہیم بردبار ہی ہے، یا پھر بے شک ابراہیم یقیناً بردبار ہے. اس طرح کر کے ترجمہ کریں گے. اسی طرح انا ھذا بے شک یہ، لا مکرن سازش ہی ہے، یقیناً یہ سازش ہی ہے. آپ پیج نمبر 53 اپنے سامنے رکھ لیجئے. آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونٹ 2 کا پیج نمبر 53 نکال لیں. سبق نمبر 1 کا پیج نمبر 52 ہم پہلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں نے آپ کو اس کا کام بھی کمپلیٹ کروا دیا تھا. یقیناً آپ نے اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا. اب آ جاتے ہیں ہم پیج نمبر 53 کی طرف. پیج نمبر 53 کو آج مکمل کرتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس 4 پورشن ہیں. 3 پورشن کا کام ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے آج کی ڈیٹ میں، اور 4تھ پورشن مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ خود کر لیں گے. وہ آپ کا اسائنمنٹ ورک ہوگا. کس طرح کرنا ہے وہ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بتا دوں گی. تو پینسل ہاتھ میں رکھ لیجئے اور اپنے کام کو ساتھ ساتھ میرے کاپی کیجئے. اگر ویڈیو آپ کو جو ہے وہ مطلب اگر آپ آرام سے اس کو کاپی نہیں کر سکتے تو پھر ویڈیو کو پاز کر کے آپ اس کو کاپی کر سکتے ہیں. انا کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے 2 مطلب ہیں، بے شک یا یقیناً. ان دونوں میں سے کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. اور یہ چیز بھی آپ کو بتائی تھی کہ انا اپنے بعد آنے والے لفظ کو زبر دیتا ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھ کر ہم اپنے کام کو کمپلیٹ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. ہمارے پاس پہلے پورشن میں 2 کالم ہیں. پہلے کالم کو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اس میں موجود قرآنی آیات کو دیکھیے. انا ھذا بے شک یہ، عدوٌ دشمن ہے. اس کا ترجمہ آپ نے یوں کرنا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چھوٹے چھوٹے قطعوں سے جو ہے قرآنی جملے جو ہیں ان کا ترجمہ بنانا بہت آسان ہے. تو اگر آپ نے لیکچر 1 کو سنا ہے غور سے، اور ابھی آپ اس لیکچر کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، تو یقیناً آپ کے لیے کام کرنا آسان ہوگا. اسی طرح آگے آتے ہیں. ان اللہ قادر، بے شک اللہ قادر ہے. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے دیکھنے والا ہے، یا پھر بے شک اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا باخبر ہے. علیم کہتے ہیں جاننے والا، اور خبیر کہتے ہیں باخبر کو. پھر ہے ہمارے پاس ان الساعۃ آتیۃ. اس کا ترجمہ میں آپ کو لیکچر 1 میں بھی بتا چکی ہوں. ان الساعۃ بے شک قیامت، آتیۃ آنے والی ہے. بہت آسان ہے ترجمہ کرنا، مشکل بالکل بھی نہیں ہے. بس ہمیں اپنے کام کو سمجھ کے کرنا ہوتا ہے. آ جاتے ہیں اس کے سیکنڈ پورشن کی طرف. سیکنڈ پورشن میں ہمارے پاس جو پہلی آیت ہے وہ ہے ان ھذہ تذکرۃ، بے شک یہ یاد دہانی ہے. تذکرہ کہتے ہیں یاد دہانی کو. ان اللہ مخرج، بے شک اللہ ظاہر کرنے والا ہے. مخرج ظاہر کرنے والا. ان اللہ بے شک اللہ واسع علیم، وسیع علم والا ہے. اسی طرح یہاں پر اس کے نیچے آیت ہے ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا قدردان ہے.
یہ وہ تمام الفاظ ہیں جو آپ یونٹ 1 میں آلریڈی پڑھ چکے ہیں، یاد کر چکے ہیں. جس نے یونٹ 1 کو اچھی طرح پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، اس کے لیے یونٹ 2 پڑھنا بہت آسان ہے. اور جس نے یونٹ 1 میں محنت نہیں کی، وہ ابھی بھی اگر محنت کریں تو وہ بآسانی عربی کو سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور آگے ان کے لیے پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں ہمارے سیکنڈ کوشچن کی طرف. فا انا کے اگر فا لگا دیا جائے تو فا کا ترجمہ میں آپ کو بتا چکی ہوں. اس کا مطلب ہے تو. انا کا مطلب بے شک. فا انا تو بے شک. اس کا مطلب ہوگا تو بے شک یا تو یقیناً. ٹھیک ہے، آتے ہیں آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس سیکنڈ پورشن میں فرسٹ کالم جو ہے اس کی آیت دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے ہمارے پاس ان اللہ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ. فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ. یہ آپ کے سامنے ہے آیت. اس کا ترجمہ یوں ہوگا تو بے شک اللہ علم والا ہے. علیم کہتے ہیں علم والے کو یا جاننے والے کو. فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ سمیع علیم سننے والا علم والا ہے. جس طرح انا جملے کے شروع میں آتا ہے، فَإِنَّ بھی جملے کے شروع میں آتا ہے اور اپنے بعد آنے والے لفظ کو زبر دیتا ہے. اسی طرح ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. بے شک اللہ قدردان علم والا ہے یا جاننے والا ہے. اس کے بعد ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. غنی کہتے ہیں بے نیاز کو، حمید کہتے ہیں قابل تعریف کو. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ تو بے شک اللہ بے نیاز قابل تعریف ہے. مجھے یقین ہے آپ میں سے بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جو ان کا ترجمہ خود کر سکتے ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کا ایک ٹیسٹ بھی لیا جائے گا جس میں دیکھا جائے گا کون سے بچے جو ہیں وہ بآسانی خود ترجمہ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے جنہوں نے لیکچرز کو سنا ہے، محنت کی ہے، سمجھا ہے، وہ انشاءاللہ بآسانی ترجمہ کر سکیں گے. سیکنڈ پورشن میں ہمارے پاس ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ تو بے شک اللہ بے نیاز ہے. اس کے بعد آیت ہے ہمارے پاس فَإِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم. فَإِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ عزیز الحکیم تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. یہ تمام الفاظ یونٹ 1 میں ہم پڑھ چکے ہیں. عزیز، حکیم، غفور، رحیم، غنی، یہ ان کا ترجمہ آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں. اس کو دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں، ان حروف کے ساتھ جملے بنانا سیکھ رہے ہیں. پھر آ جاتے ہیں فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ تو بے شک انسان ناشکرا ہے. یہ ہو گئے ہمارے 2 پورشن. جی، اِنَّا هَذَا لَسَاحِرٌ یقیناً یہ ساحر کہتے ہیں جادوگر کو، اور لا لگنے سے ہم ہی کا ترجمہ کر رہے ہیں جادوگر ہی ہے. یقیناً یہ ایک جادوگر ہی ہے. اِنَّا هَذَا لَشَيْءٌ یقیناً یہ ایک چیز ہی ہے. اس کے بعد ہے اِنَّا ذَلِكَ لَحَقٌّ یقیناً وہ ایک حق ہی ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ اور انصاف، دین کے معنی یہاں پر انصاف کے ہیں، اور انصاف یقیناً ہو کر ہی رہنے والا ہے. ان اللہ لعفو غفور یقیناً اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حلیم اور یقیناً اللہ جاننے والا بردبار ہی ہے. اب آ جاتے ہیں ہم اپنے سیکنڈ پورشن کی طرف، یعنی سیکنڈ کالم کی طرف. یہاں پر بھی چند آیات ہیں، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے یہاں پر ہے اِنَّا ہَذَا لَسِحْرٌ. سحر کہتے ہیں جادو کو، اور لا لگنے سے ہی کا ترجمہ ہوگا. اِنَّا کا مطلب یقیناً. اِنَّا ہَذَا یقیناً یہ لَسِحْرٌ ایک جادو ہی ہے. اِنَّا ہَذَا لَمَکْرٌ مکر کہتے ہیں سازش کو. اِنَّا ہَذَا یقیناً یہ لَمَکْرٌ ایک سازش ہی ہے. اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ یقیناً انسان بہت ظالم ہی ہے. تو اس کے بعد اور آیات ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں. اِنَّ ابراہیم لحلیم یقیناً ابراہیم بردبار ہی ہے. اس کے بعد اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عزیز یقیناً اللہ طاقتور غالب ہی ہے. اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ یقیناً انسان ناشکرا ہی ہے. اِنَّ الْإِنسَانَ یقیناً انسان
लकफूरुन नाशुक्रा ही है। यहाँ पर हो गया हमारा पेज नंबर 53 का काम कंप्लीट। अब आपकी बुक में सवाल मौजूद है जिसको आपने असाइनमेंट वर्क के तौर पर करना है। आपका असाइनमेंट जो है वो यूँ है कि आपने एक पतली सी कॉपी लेनी है उर्दू की, और उस पर जो जितने भी असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे वो आपने कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर पेज नंबर 53 पे सवाल जो मौजूद हैं, इसमें कुछ किताब दिए गए हैं, वो आपने कॉलम बनाकर उसको कंप्लीट करना है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि ये आपका सवाल है और इसमें जो है ये देखें किताब दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 कॉलम हैं, लेकिन आप इसको जब कॉपी में करेंगे तो आपके 2 कॉलम बने या 3 बने। एक कॉलम में आपने ये अरबी किताब लिख लेने हैं और दूसरे कॉलम में आपने इनका तर्जुमा करना है। इंशाल्लाह मंडे को आपका ये काम चेक होगा। नेक्स्ट लेक्चर सबक नंबर 2 पर होगा। स्क्रीन पर लेक्चर 1 का रिवीजन देख लेते हैं। आने वाले किताब का आंसर कीजिए और अपना जायज़ा खुद लीजिए कि आपकी याददाश्त आपका कितना साथ देती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर 1 में पढ़े जाने वाले किताब जो हैं वो स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे आपको। आप इन किताब का तर्जुमा फ़ौरन बताएं देखते ही, और फिर अपने आंसर और आने वाले जवाब का मुआवजा कीजिए कि आपने कितना आंसर जो है वो ठीक दिया। जैसे इन शेर का इन्नल बातिला, इन्नस सलाता, इन्नल हुदा, इन्नल मौता, इन्नल इज़्ज़ता, इन्नश शैताना, इन्नल इंसाना, इन्नल कौमा, इन्नल अमरा, इन्नल अर्ज़ा, इन्नल आक़िबा। इसका तर्जुमा मैंने आक़िबत लिखवाया था, अंजाम भी हो सकता है इसका तर्जुमा। इन्नल फ़ज़ला, इन्न जहन्नमा, इन्न साआ, इन्नल ख़िज़्या, इन्न समा, इन्न ज़न्न, इन्नल अहद, इन्न हाज़ा, इन्न ज़ालिका, इन्न इब्राहीम, इन्न समूद, इन्न याजूज, इन्न फ़िरऔन, इन्न क़ारून। अब इन्ना के बाद 2 लफ्ज़ या 3 लफ्ज़ जो हैं अगर वाव के ज़रिए आपस में मिले हुए हैं तो इनका मफ़हूम एक ही समझा जाता है। ये आप अपनी बुक पे कॉपी कर लीजिएगा। इन्न समा वल बसरा, इन्न याजूज व माजूज, इन्न फ़िरऔन व हामान। ये बहुत आसान है इसलिए इसकी अलग से क्लास नहीं ली गई। वाव का मतलब और इन्ना का मतलब बेशक, और आने वाले अल्फाज जो हैं वो नाम है, इनको एज़ इट इज़ लिखना है हमने। इन्ना इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक व याकूब, बेशक इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब। इसी तरह आप अपने लेक्चर्स को अटेंड करें और जो काम भी आपको दिया जाता है याद करने को उसको याद करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।